بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 45 تا 46 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بس کتنی بستیاں تھیں، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، سو کتنی بستیاں تھیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ گری پڑی ہیں، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو ویران پڑے، وَقَصْرٍ، اور کتنے محلات ہیں جو ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے نہیں، فی الارض، زمین میں، فتکون لہم، پس ہوتے ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلون بہا، جن دلوں کے ذریعے یہ سمجھتے، او آذان، یا ہوتے ان کے لیے کان، یسمعون بہا، جن کانوں کے ذریعے یہ لوگ سنتے، فَإِنَّهَا، سو بے شک یہ لوگ، لا تعمل ابصار،
اندھے آنکھوں سے دیکھتے نہیں، لا تعمل ابصار، کیا بے شک یہ اس لیے ہے کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں، ولیکن تعمل قلوب، اور لیکن دل اندھے۔ فإنها، بس بے شک یہ اس لیے کہ لا تعمل ابصار، آنکھیں اندھی نہیں، ولیکن تعمل قلوب، اور لیکن دل اندھے ہیں، التی فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ بس کتنی بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا اور وہ ظلم کرنے والی تھی، بس وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے کنویں تھے جو ویران پڑے ہیں، وقصر مشید، اور کتنے محلات جو بیکار پڑے ہیں۔ کیا یہ لوگ چلتے نہیں زمین میں؟ سو ہوتے ان کے لیے دل کہ جن دلوں کے ذریعے یہ لوگ سمجھتے، یا ہوتے ان کے لیے کان کہ جن کانوں کے ذریعے یہ لوگ سنتے، بس بے شک یہ اس لیے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہ تھی، لیکن ان لوگوں کے دل وہ اندھے تھے جو سینوں میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ گزشتہ آیات کریمہ میں جھٹلانے والی، انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا تذکرہ فرمایا، نافرمان قوموں کا تذکرہ فرمایا، جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین کو اپنے برے کرتوتوں کے ذریعے گندا کیا، روند ڈالا، اللہ کی زمین کو ناپاک کی۔ پھر رب نے ان قوموں کا ذکر فرمایا۔ قوم نوح تھی، حضرت نوح علیہ السلام بوڑھے تھے اور 950 سال تبلیغ میں گزر گئے۔ آپ کو جو ہے دھکا دے کر مجلس سے نکال دیا کرتے تھے، تو بڑھاپے کا بھی خیال قوم نے نہ کیا۔ جب اللہ کو غصہ آیا، جب میرا رب جلال میں آیا، تو نہ آسمان کو فارغ رہنے دیا کہ بارش نہ برسائے، نہ زمین کو کچھ وقت دیا کہ وہ پانی نہ نکالے، تو اللہ پاک نے آسمانوں سے بھی پانی برسایا اور زمین سے بھی پانی نکالا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقوں میں 1 گھنٹے کی بارش موسلا دار ہو جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سڑکیں پانی سے بھر جاتی ہیں، گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں۔ تو 1 گھنٹے کی بارش سے اتنا پانی کہ آپ کو سڑک اور گہرائی والی فصلیں ان کا پتہ نہ چلے۔ جب پانی آئے تو 3 منزلہ مکانوں کو ڈبو دیتا ہے۔ آج کا یہ سیلاب، آج کی یہ بارشیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے 6 مہینے تک اتنا پانی برسا کہ 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کو اوپر دیکھتے رہی، اور پانی بڑھتا رہا۔ آپ جودی پہاڑ کو دیکھیں جا کر، کتنی بلندی پر ہے۔ اللہ نے اس پانی کو پہاڑ کی چوٹی سے بھی اوپر پہنچا دیا، پہاڑ ڈوب گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا پانی آیا، کتنا میرا رب جلال میں آیا، غصے میں آیا، اور ایک نافرمان کو بھی نہ چھوڑا، ایک نافرمان۔ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے
اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہے کہ اللہ کی زمین کو گندا کرتے جا رہے، گندا کرتے جا رہے، پلید کرتے جا رہے، ظلم کرتے جا رہے، حکموں کو توڑتے جا رہے، لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ کون ساری کی ساری تباہ نہیں ہو رہی، غرق نہیں ہو رہی، بندر خنزیر نہیں بن رہے، پتھر نہیں برس رہے، چیخیں نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ پھر ذکر فرمایا قوم عاد کا، آج آپ تیز رفتار بائک چلائیں، ہوا بغیر ہیلمٹ کے آپ اپنے چہرے پر برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی گاڑیاں 80 کی رفتار پر، 100 کی رفتار پر گاڑیاں چلائیں تو آپ گاڑی بغیر شیشے کے نہیں چلا سکتے۔ آپ کی گاڑی کے آگے دائیں بائیں یہ شیشے کیوں لگتے ہیں؟ یہ شیشے کیوں لگتے ہیں کہ آپ 150 کی سپیڈ پر گاڑی چلاتے ہو، آپ 100 کی سپیڈ پر گاڑی چلاتے ہو، اگر یہ شیشے نہ ہو تو آپ ویسی تباہ ہو جائے، ہوا برداشت نہ کر سکے۔ تو قوم عاد پر اتنی تیز رفتار ہوا آئی کہ اللہ پاک نے ان کے وجودوں کو آسمانوں پر اڑا دیا، ان کے دماغوں کو آپس میں بھڑا دیا۔ قوم سمود کہنے لگے کہ جی ہمیں پر عذاب نہیں آ سکتا، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے ہوئے۔ اللہ نے ایسی چیخ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نکلوائی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مر گئے، اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ جل جلالہ نے حضرت شعیب علیہ السلام بڑھاپے میں تھے، آپ کی بیٹیاں ہی بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہ تھا، تو آپ بڑھاپے میں تھے، بیٹیاں جوان تھیں، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مصر سے سفر کر کر مدین کی طرف آئے، ہجرت کر کر۔ تو ابھی ملاقات نہ ہو پائی حضرت شعیب علیہ السلام سے، کہ راستے میں کنواں دیکھا کہ اس کنویں کے ارد گرد لوگوں کی بھرمار تھی، اور اس کنویں کے قریب ہی ایک سمت 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، اور ان کے پاس کچھ برتن ہیں پانی لینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سب پانی لے رہے، یہ نہیں لے رہے، کیا وجہ ہے؟ پوچھا تو بتلایا کہ ہم شعیب کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے ابا بوڑھے ہو چکے ہیں، گھر میں کام، باہر کے کام کاج دیکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں، تو ہم پانی لینے کے لیے آتے ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب لوگوں کا رش ختم ہو اور ہم جو بچا کچا پانی ہو اسے لے لیں۔ تو وہ لڑکیاں اس انتظار میں تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نکال کر دیا، اور دنوں سے اب جو ہے جلدی وہ اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹیوں کیا آج پانی نہیں پلایا بھیڑ بکریوں کو؟ تو فرمایا کہ ابا جان پلا دیا ہے، لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ آئندہ اور دن تو آپ بہت دیر سے آتی تھی، آج اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا۔ تو جی کنویں جن کا ذکر اگلی آیات کریمہ میں آ رہا، دیکھیں کتنا رش لگا رہتا تھا، کتنی بھیڑیں لگی رہتی تھی کنویں کے ارد گرد، لیکن آج وہ کنویں ویران پڑے، ان سے پانی نکالنے والا کوئی نہیں، ان کے جو ہے کناروں پر بیٹھنے والا کوئی نہیں، کنویں ویران پڑے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ پھر قوم لوط کو دیکھی کہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اللہ کی یہ لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی، بہت سمجھایا نہ سمجھی، اللہ کو جلال آیا، ایک عذاب نہیں، 2 عذاب نہیں، 3 عذاب نہیں، 4 عذاب، 5 عذاب اس قوم پر میرے رب نے مسلط فرمائے۔ بستی کو اٹھا دیا، بستی کو اٹھا دیا، زمین کے ٹکڑے کو اٹھا دیا، جتنی جو ہے سے زمین کے سطح پر یہ لوگ آباد تھے، ان کے گھر تھے، ان کے محلات تھے، اللہ نے ان کے گھروں سمیت زمین کو اٹھا دیا، آسمانوں پر لے جا کر نیچے پٹک دیا، اور ان پر چیخ آئی، ان پر تیز ہوا آئی جس سے آگ برسی، نوکیلے پتھر برسے، ایسی عبرتناک سزا دی اس قوم کو۔
واصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتہ. میرا رب نے فرمایا میں پکڑتا ہوں پھر چھوڑتا نہیں. مہلت تب تک یہ جب تک پکڑا نہیں، جب پکڑ لیا پھر مہلت نہیں ہے. تو اللہ نے آج چھوٹ دی ہوئی ہے کہ اللہ کی زمین پر ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے، شراب پیتے، زنا کرتے، جھوٹ بولتے، غیبتیں کرتے، حسد کرتے، ناپ تول میں کمیاں کرتے، انصاف نہیں کرتے، ظلم کرتے، تعلقات توڑتے اور دوسروں کا حق کھاتے. کتنے ظلم ہم اس زمین پر کرتے. عبادت گاہیں ہماری ویران پڑی ہے، مساجد ہماری ویران پڑی ہے، نوجوانوں کے ٹولوں سے ہمارے گھر بھرے ہوئے، بچوں سے ہمارے گھر بھرے ہوئے. اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے. مسجد ہے ویران، بیچاری ایک مسجد کے ساتھ ہی ظلم ہے. باقی نوجوان ہٹے کٹے بستروں میں پڑے اور اللہ کے گھر ویران ہے. تو اللہ پاک نے یہ مہلت دی ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے. کیا نیکی ہے ہماری. ساتھ تو 100 سال عبادت کرنے والا بھی سمجھتا ہے میں گناہگار ہوں. جو صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. وہ تو اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہیں. ان کو تو افسوس یہ اس چیز کا غم اور ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں موت کے بعد کیا بنے گا. اور ہماری زندگیوں میں نہ نمازیں، ہماری زندگیوں میں نہ والدین کی فرما برداریاں، ہماری زندگیوں کے اندر نہ بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات اچھے، ہماری زندگیوں میں نہ ہمارے کاروبار حلال کے، ہماری زندگیوں میں نہ ہمارے ساتھ پڑوسی سکھی ہے ہم سے. تو کتنے ظلم ہم اس زمین پر کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں میں بخشا میں یہ کہتا ہوں میں تو نیک ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں سے بڑا متقی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے. تو یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا، شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا. آج اللہ کے ولی حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقش بندی دامت رحمت اللہ علیہ کل کے دن میں انتقال کر گئے. آج ان کا جن کی سرزمین پر جنازہ ہے. تو ہوا کرتے تھے ہزاروں میں مریدین، لاکھوں میں مریدین، پورے ملک کے اندر اندرونی بیرونی علاقوں کے اندر جگہ جگہ ان کے چاہنے والے مریدین آپ کو نظر آئیں گے. تو جب بیان کرتے تو رویا کرتے تھے اور معافی مانگا کرتے تھے کہ مجھے معاف کر دینا، میرے سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، میری قول فعل سے کسی کو دل آزاری ہو تو مجھے معاف کر دینا. اور اللہ سے معافی مانگا رویا کرتے تھے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست لانے پر. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن موت آ رہی ہے، موت کا وقت قریب ہے، بیماری ہے، رو رہے، گناہوں پر رو رہے، نہ معلوم مرے بنے گا کیا. کوئی فخر نہیں ہے کہ میں نے اتنی نیکیاں کی، کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ میرے اتنے مریدین ہیں، کوئی بڑا پن نہیں ہے کہ میں نے ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں گزاری ہے اور ذکر میں گزاری ہے. افسوس ہے اور غم ہے اور اس گھٹن ہے کہ نہ معلوم میرے ساتھ بنے گا کیا، نہ معلوم میرے ساتھ بنے گا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی روئے زمین پر کوئی ہستی ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک اللہ پاک کے تڑپ میں، اللہ کی یاد میں، قوم کی فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی کہ اگر یہ اللہ کو ناراض کر کر چلے گئے تو ان کے آخر بہت بری ہونے والی، ان کے لیے تباہی کے راستے کھلنے والے. تو بچ جائیں، میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے. یہ نادان ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جہنم کی حقیقت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ پل صراط کی حقیقت کیا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ حشر کی حقیقت کیا ہے. ایک ہے بیان کرنا، ایک ہے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا. ایک ہے بن دیکھے بیان کرنا، بن دیکھے کانوں سے سن لینا، آنکھوں سے دیکھنا نہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں دلوں نے پائی. حضرت عمر بن خطاب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی کے ازواج اور سینکڑوں میں صحابہ کی جماعت اور لاکھوں میں تعداد، وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کیسے چلے، کیسے قربانیاں دی. کیونکہ آپ انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مجالس کو انہوں نے اختیار کیا، آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک سے بولی کو سنا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، اس لیے وہ تڑپ اٹھے.
اور انہوں نے ایسی قربانیاں دی، قربانیاں دینے کے بعد بھی جنت کی بشارتیں ملنے کے باوجود کیا کہا کرتے تھے؟ کاش میں گھاس ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں چارہ گھاس ہوتا کہ جانور مجھے کھا لیتے، وہ کوئی جانور ہوتا چرا کرتا چرا گاؤں میں تو ہم سے حساب نہ ہوتا۔ تو یہ حساب اللہ کے ہاں پیشی، اللہ کے ہاں سوال، اس کا جواب جو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بڑا ہی کٹھن کام، بڑا ہی ہولناک قسم کا مرحلہ ہے۔ تو ہمیں ڈر ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس بخشا ہے، ہمیں تو ہمارے لیے تو اللہ نے جنت کی بشارتیں دے دی ہیں، ہمیں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں تو موت نہیں آنی، ہمیں تو قبر میں نہیں اترنا، ہمیں تو جو کفن ہی نہیں پہننا، ہمیں تو جو ہے گھروں سے نکلنا نہیں ہے، ایک فیکٹری ملز کارخانوں سے وہ تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیں ابلیس نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں تھیں اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ کیا مطلب؟ بستی میں رہنے والے کتنے لوگ تھے، ہماری طرح دیکھا کرتے تھے، ہماری طرح ان کے دل تھے، ہماری طرح ان کے کان تھے، ہماری طرح ان کی زبانیں تھیں، ہمارے طرح ان کے چہرے تھے، کوئی انوکھی مخلوق نہیں تھی، ہمارے جیسے انسان تھے، اور بستیوں میں، محلات میں، گھروں میں اور کنبے قبیلے میں وہ رہا کرتے تھے۔ میرا رب نے فرمایا کتنے لوگ تھے ایسے، آج تم ہو، تم سے پہلے کتنے تھے، آج وہ اس زمین پر نہیں ہے۔ اہلکناہا، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ان سب کو جو ہے زیر زمین پہنچا دیا، ان سب کو ہم نے موت کا لقمہ ان کو کھلا دیا، اور فرمایا وہی ظالمہ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، ظلم کیا انہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کر کر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر۔ فَإِذَا خَافِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو دیکھے تو صحیح، آج وہ بستیاں اپنی چھتوں سمیت گری پڑی، ان میں رہنے والا کوئی نہیں، چھتیں گری، پھر دیواریں گری، اب بوسیدہ ہو چکی، ان کے کھنڈرات بن چکے، آج لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے کتنے مضبوط قلعے تھے، ہاتھوں سے تراش کے انہوں نے وہ قلعے بنائے۔ آپ کی مشینریاں آج بناتی ہے، آپ لفٹوں پر چڑھ کر اپنے کے منزلہ بلڈنگیں بناتے ہو، آپ کے پاس فولڈنگ جو ہے آلات ہے کہ جن کے ذریعے آپ بلڈنگوں کو 8 10 100 منزلہ بنا لیتے ہو، تو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے۔ کتنے قد آور لوگ تھے، مضبوط تھے، بڑی بڑی چٹانیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا کرتے تھے، ہم تو ایک چھوٹا سا پتھر بھی اٹھا سکتے، طاقتور لوگ، عمریں بھی بڑی اور قد بھی مضبوط، اور جو ہے جسم مضبوط، اور ان کی عمریں بھی لمبی، اور اتنے طاقتور لوگ تھے کہ چٹانیں اپنے سروں پر لاد رہے، چٹانیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے، اور درختوں کو جو کھجور کے مانند کے لمبے ترین درخت ان کو اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دیا کرتے تھے۔ آج آپ کی مشینیں درختوں کو اکھیڑا کرتی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے ان مشینوں ان درختوں کو اکھیڑ دیا کرتے تھے۔ کتنے طاقتور لوگ تھے۔ آپ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کی عمریں بھی لمبی لمبی تھی، آپ کی تو عمریں 60 70 کے قریب ہے۔ آج 60 70 سالوں میں کتنا بنا لو، کتنا کھا لو گے، کتنا پہن لو گے، کتنی فیکٹری ملز کارخانے زمینیں بنا لو گے، آپ کتنا بنا لو، جتنا بھی بنا لو، کیا آپ کے ساتھ یہ سب کچھ جائے گا؟ تو سمجھداری یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو مان کر زندگی گزار لو۔ تو آیت کریمہ میں رب نے فرمایا گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرماتے ہوئے، دیکھو تو کتنی بستیاں تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور وہ ظلم کرنے والی تھی، آج وہ گری پڑی ہے اپنے چھتوں پر۔ وہ بئر معطلہ، کتنے کنویں تھے، ان کے ارد گرد رشک ہوا کرتا تھا، ہجوم ہوا کرتا تھا، پانی نہیں آیا کرتی تھی، کئی گھنٹوں تک ان کنووں سے پانی لینے والوں کی۔ آج دیکھیں وہ کنویں خطرات کی شکل اختیار کر چکے، وہاں ان کے کناروں پر بھی کوئی نہیں جاتا، وہاں آج ان کے منہ بند ہو چکے، لیکن نشاندہیاں موجود ہیں۔ آپ چلے جائیں لاہور کے قلعے کے اندر، کنویں موجود ہیں، آپ جگہ جگہ چلا جائیں، اور بادشاہوں کے، یہ تو 1000 سال پہلے کی بادشاہ اختیار کرنے والے لوگوں کے جو ہے محلات کا، قلعوں کا منظر ہے، اور جو آپ سے پہلے ہزاروں برس قومیں گزری ہیں، ہزاروں برس لوگ گزرے، ان کے خبرات کی آج ہمیں یہ پیشن گوئیاں دے رہے کہ تمہارے جیسے ہمارے پاس بھی زندگی تھی، تم جیسے ہمارے پاس بھی دل تھے، تم جیسے ہمارے پاس بھی آنکھیں تھی، تمہارے جیسے ہمارے پاس بھی کان تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں، آج کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنے والے موجود، نہ وہ محلات موجود، نہ وہاں کی رہن رونقیں،
نہ وہاں کی محفلیں، نہ وہاں کے بازار، نہ وہاں کی تجارتیں، نہ وہاں کے مال و متاع، نہ وہاں کی زیب و زینت، کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ختم کر دی. ہر ایک وجود کے لیے اس کا عدم وجود میں آنے کے لیے ایک زمانہ ہوتا ہے. اللہ پاک کے زمانے میں جتنا دن، جتنا عرصہ، جتنا وقت اس دھرتی پر رکھنا تھا اللہ نے رکھا. آج وہ زیروں سے نہیں جا چکے. آج آپ ہو، کل آپ بھی نہیں ہوگے. آپ کی جگہ پر کوئی اور ہوگا، آپ کی گھروں میں کوئی اور ہوگا، آپ کی زمینوں کے مالک کوئی اور ہوں گے، آپ کے کارخانوں کے مالک کوئی اور ہوں گے، آپ کی گاڑیاں چلانے والا کوئی اور ہوگا، آپ کی فصلیں کاٹنے والا کوئی اور ہوگا. نہ آپ فصلوں کے مالک، نہ آپ زمینوں کے مالک، نہ آپ گھروں کے مالک، نہ آپ گاڑیوں کے مالک، نہ آپ کارخانوں کے مالک. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور کوئی کسی کو معلوم نہیں ہوتا. کوئی گھروں میں زید نامی، اور بکر نامی، امر نامی، کوئی چودھری، کوئی کونسلر، کوئی وزیر اعظم اس دھرتی پر اس ملک کا اندر رہا کرتا تھا. کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہوگا. آپ اکیلے ہوں گے، قبر کا گڑا ہوگا، ان کے نکیر ہوں گے اور آپ جواب دے ہوں گے اور وہ سوال کرنے والے ہوں گے. یہ عنقریب آپ میں سے ہر زندہ انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے. میرا رب نے فرمایا وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، جتنے محلات ہو فرار پڑے، کھنڈرات کی شکل اختیار کر گئے. افلم یسیروا فی الارض، یا چلتے نہیں ہو زمین میں؟ چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اپنے ارد گرد علاقوں کے اندر جاؤ. آپ کو جو ہے سینکڑوں قلعے نظر آئیں گے، سینکڑوں کنویں نظر آئیں گے، سینکڑوں محلات نظر آئیں گے جن میں آپ جیسے انسان کبھی رہا کرتے تھے لیکن آج موجود نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، چلو تو صحیح زمین، چلتے کیوں نہیں، پھرتے کیوں نہیں، دیکھو تو صحیح. تمہارے جیسے انسانوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. فَتَكُونَ لَهُمْ، فرمایا کہ بس ہوتے ان کے لیے دل، قلوب، ہوتے دل، يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان دلوں کے ذریعے سمجھ سکتے. اگر سمجھنے کی آپ صلاحیت نہیں تو دل ہونے کے باوجود آپ کے پاس دل ہی نہیں، دل ہونے کے باوجود آپ کے پاس دل ہی نہیں. میرا رب فرمایا کہ ہوتے ان کے لیے دل، یا يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ دلوں کے ذریعے سمجھتے. پھر فرمایا او آذان يسمعون بها، ہوتے ان کے لیے کان، کہ ان کانوں کے ذریعے سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، فرمایا کہ دل بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہے، لیکن اگر یہ حق کو نہیں دیکھ لے، حق کو نہیں سن لے اور حق کو نہیں بول لے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے پاس نہ آنکھ ہے، نہ ان کے پاس کان ہے، نہ ان کے پاس زبان ہے. آنکھ ہوتی کہ حق کو دیکھتے، کان ہوتے اللہ کے کلام کو سنتے، زبان ہوتی کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے، اللہ کی بولی بولتی، اللہ کی بڑائی یاد کرتے. آج آپ کی زبانوں پر حق کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں، تو ایسا ہے جیسے کہ زبان ہی نہیں ہے. آج آپ اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو نہیں سنتے، اللہ کے احکامات کو نہیں سنتے، اللہ کے دین کی باتیں نہیں سنتے. تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کان ہونے کے باوجود ہے ہی نہیں. آج آپ کے پاس آنکھیں موجود ہیں لیکن آپ حق کو نہیں دیکھ رہے، آج آپ حق کو نہیں دیکھ رہے، آج آپ جو ہے اللہ والوں کی زندگیوں کو نہیں دیکھ رہے. تو آپ ایسے ہی جیسا کہ آپ کے پاس آنکھیں ہے ہی نہیں. بہت سارے اندھے ایسے سمجھدار ہوتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے، گاڑی بھی چلاتے، رہبر کے ساتھ موجود ہے، وہ کہتا ہے ادھر وہ بول لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جھپا آ گیا آہستہ کر، وہ آہستہ کر لیتا ہے، وہ کہتا تیز بگا، تیز بگا لیتا ہے. اندھے گاڑیاں چلا رہے، اندھے گاڑیاں چلا رہے. اور اندھے ایسے بھی دیکھے کہ جو اندھے بھائی فلاں حافظ صاحب کا حافظ جی کے پاس لے جاؤ، اندھا ہے لیکن گھڑی بہت اچھی طریقے سے ٹھیک کر دیتا ہے. اندھا ہے اور گھڑی کے پرزے کو اس کی جگہ پر لگا دیتا ہے، پرزے کو ٹھیک کر دیتا ہے. کیوں؟ کہ عقل ہے، عقل کا درست استعمال کر رہا ہے اور اس گھڑی کو کر پا رہا ہے. اندھا ہونے کے باوجود گھڑی ٹھیک کر رہا ہے. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، دیکھتے ہوئے حق کو قبول نہیں کر رہے، دیکھتے ہوئے اللہ کی باتیں دل میں نہیں اتار رہے، دیکھتے ہوئے آپ کی فکر، آپ کی طرف، آپ کی طلب دین اسلام کے لیے ہے ہی نہیں. آپ کی زندگیوں سے دین اسلام جو ہے دور جا چکا ہے، دور جا چکا ہے، بہت دور جا چکا ہے. کہ آپ کے اندر خوف خدا نہیں، الہیت نہیں، نبی سے عشق نہیں. زبان سے صرف دعویٰ ہے، دعویٰ کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا. صرف ایمان ہو، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ ہو تو آپ کا دین ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے. تو دین کو مکمل کرو، دل کی آنکھ سے دیکھ کر، دل کی آنکھ سے دیکھ کر دین کو مکمل کرو، زندگی میں لا کر اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنا کر
جو بولو تو زندگی میں لاؤ، جو دیکھو تو زندگی میں لاؤ، برائی سے بچو، حرامات سے بچو، گناہوں سے بچو۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ چلتے نہیں زمین میں ہوتے کہ یہ دل جن کے ذریعے سمجھ سکتے، یا ہوتے کہ یہ کان جن کے ذریعے سن سکتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس اس لیے ہے کہ ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، واقع تو ہیں، لیکن دل کی آنکھ سے دیکھتے نہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، یہ دل اندھے، دل اندھے، دل کے اندر یہ طلب ہی پیدا نہیں ہو، دل سے اچھا سوچنے کی کوشش نہیں کر رہے، دل سے اچھا دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، دل سے اچھا بولنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، دل اندھا ہے۔ ساری چیزوں کا تعلق اس دل کے ساتھ ہے، کان کا بھی، آنکھ کا بھی، زبان کا بھی۔ دل ہی اندھا ہو گیا کیا زبان نے حق بولنا ہے، دل ہی اندھا ہو گیا تو کیا آنکھوں نے حق دیکھنا ہے، دل ہی اندھا ہو گیا تو کیا کانوں نے حق کو سننا ہے۔ فرمایا میرے رب نے وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل اندھے ہے، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں موجود ہے، یہ سینوں میں، یہ جو سینے میں دل ہے، دل اندھا ہو چکا۔ اور میرے نبی نے فرمایا دل اندھا کب ہوتا ہے؟ جب آپ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں دل سیاہ ہو گیا، نقطہ لگ گیا، آپ نے توبہ کر لی تو وہ دھل گیا، نہ توبہ کی سیاہ ہوتے 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 یہاں تک کہ پورا کا پورا دل سیاہ تاریک رات کی مانند ہو گیا۔ اور جب سیاہ دل ہو جائے تو پھر آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بری لگے، پھر آپ کو مسجدوں سے سپیکروں سے آوازیں بھی بری لگیں گی، پھر آپ کو نماز پڑھنے والے بھی برے لگیں گے، پھر آپ کو حق کی بات کرنے والے بھی برے لگیں گے، پھر آپ یہ باتیں کہیں گے کہ کہاں سے یہ ہماری نیندیں خراب کرتا ہے، کہاں سے ہمارے جو ہے کا معاملات کو خراب کرتا ہے، کہاں سے یہ آگے تبلیغ والے، کہاں یہ گلی گلی کچھ کچھ ہمارے کام دے کا کام ہے، نمازوں کو دستک دے کے ہمیں گھروں سے نکال دیتے، گرم بستروں سے ہمیں گھروں سے نکال دیتے، کہاں یہ ہمیں جہاد کا حکم دے رہے، کہاں یہ ہمیں جنازوں کا حکم دے رہے، ہمارے تو کاروبار کا وقت ہے، ہمارا تو جو دکانداری کا وقت ہے، ہم نے تو فلاں کام کے لیے تجارت کے لیے پیسے لینے کے لیے جانا ہے، کہاں یہ ہمیں معاملات میں دخل اندازی دینے والے آگے۔ جب دل اندھے ہوتے تو ہر اچھا کام برا لگتا ہے، ہر نیک کام برا لگتا ہے، ہر اچھی بات بری لگتی ہے، ہر اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا برا لگتا ہے۔ تو دل سیاہ ہو چکا، دل اندھا ہو چکا، دل بہرا ہو چکا، دل گونگا ہو چکا، لہذا اس دل کی آنکھ کے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ یہ حق کو دیکھ سکے، دل کے زبان کے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ یہ حق بول سکے، دل کے آنکھ کا اندر یہ صلاحیت پیدا کرو یہ حق سن سکے۔ تو دل ہی اندھا ہو گیا تو ساری چیزیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں، نہ آنکھوں کا، نہ کانوں کا، نہ زبان کا۔ لہذا دل کو سفید کرو، دل کو روشن کرو، دل میں نور پیدا کرو، اور وہ نور پیدا ہوا تو وہ تائب ہو جاؤ، معافی مانگ لو، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے بعد وعدہ کر لو کہ آج کے بعد میں اللہ تیری نافرمانی نہ کریں گے، اور تیرے بندوں کی غیبت نہ کریں گے، کسی کا حق نہ کھائیں گے، چوری نہ کریں گے، رشوت نہ لیں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، علماء کے خلاف زبان درازی نہ کریں گے، مساجد کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، علماء کو قتل نہ کریں گے، اور رات کو حکم نہ کریں گے، دین اسلام کے خلاف سازشیں نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، استقامت اختیار کر لو، اللہ آپ کے دل کو روشن کر دے گا، اللہ آپ کے دل میں نور پیدا کر دے گا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں مجالس اختیار کروں، میں علماء کی صحبتیں اختیار کروں، میں علماء سے محبتیں اختیار کروں، میں مساجد مدارس کے ساتھ تعلق مضبوط کروں، میں دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں پر خرچ کروں۔ پھر آپ کا دل جو ہے اس کے اندر اچھائیاں آئیں گی اور یہ اچھے کام فرمانا شروع کر دے گا۔ اس دل کو جو سیاہ ہو چکا اس کو روشن کر لو، توبہ کر معافی مانگ کر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔